بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر کی طرف واپسی کا ذکر کیا تھا۔ اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر کریں گے۔ جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فرعون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید 20 برس مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اور ان کی قوم راہ راست پر آ سکے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں۔ نمبر 1، عصائے موسیٰ جو اژدہا بن جاتا تھا۔ نمبر 2، ید بیضاء گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ نمبر 3، زبان میں لکنت جو تھی وہ دور کر دی گئی۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے گئے اور راستہ بنا دیا گیا۔ نمبر 5، ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا گیا۔ نمبر 6، طوفان بھیجا گیا۔ نمبر 7، بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ نمبر 8، مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا۔ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے۔ نمبر 9، خون کا عذاب بھیجا گیا۔ ہر برتن اور کھانے پینے کی چیز میں خون مل جاتا تھا۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزات تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزوں کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن پھر بھی وہ تکبر اور شرک میں مبتلا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ اس آیت میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت مل گئی۔ اس کے بعد دوسرا عذاب، پھر تیسرا عذاب الگ الگ وقتوں میں آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے ہے کہ ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہا۔ ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن دور ہو جاتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت مل جاتی۔ امام بغوی کی بھی روایت ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہو گیا، مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے۔ اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجیے جو ان کے لیے دردناک ہو اور ہماری قوم کے لیے واعظ اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں پانی کے طوفان نے تباہ و برباد کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی کے طوفان سے محفوظ رہیں۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پھر سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں، تو کہنے لگے، در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ اور یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیے۔ یہ لوگ 1 مہینہ امن و عافیت میں رہے۔ اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی، لیکن انہیں ہوش نہ آیا۔ پھر ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت میں مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایت میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھروں اور گھریلو ساز و سامان تک کو ٹڈیاں کھا گئیں۔ اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ ساری ٹڈیاں صرف قبطی یعنی کہ قوم فرعون کے باغوں اور کھیتیوں اور گھروں پر چھائی ہوئی تھیں، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اور باغ سب محفوظ تھے۔
قوم فرعون چلا اٹھی، حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب بھی غلے کے اتنے ذخیرے موجود تھے کہ سال بھر کھا سکتے ہیں، مگر پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے اور نہ ہی ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب قمل کا مسلط کیا گیا۔ قمل یعنی کہ اس جوں کو کہتے ہیں جو انسانوں کے بالوں کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے، جسے گھن بھی کہتے ہیں۔ قمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں اقسام کے کیڑوں پر مشتمل ہو۔ غلوں میں گھن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان امڈ آیا۔ اس گھن نے غلوں کا حال ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالتے تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا۔ جوؤں نے ان کے بالوں، پلکوں اور بھووں تک کو کھا لیا تھا۔ آخر ایک بار پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی، حضرت موسیٰ سے فریاد کی، اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہیں پھریں گے، آپ دعا کریں۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب پھر ٹل گیا، مگر وہ کہاں عہد پورا کرنے والے تھے۔ پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر ان کو 1 ماہ کی مہلت دی گئی، مگر اس مہلت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو ان پر چوتھا عذاب مینڈکوں کا مسلط کر دیا گیا، اور ان کے گھروں میں کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے۔ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سوتے لیٹتے سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو گیا تھا۔ پکی ہوئی ہانڈیوں میں، رکھے ہوئے کھانے میں، آٹے میں، غرض ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے۔ اس عذاب سے عاجز آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدہ کے لیے معاہدہ کیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب دور ہو گیا۔ اس عذاب سے نجات پا کر وہ پھر اپنی ہٹ درمی پر جمے رہے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں اور یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں، یہ رسول اور نبی کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 1 ماہ کی مہلت عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور 5واں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا، اور ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیزوں میں خون آ جاتا۔ کنویں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالتے خون بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھتے تو وہ خون بن جاتا۔ ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب میں اسرائیلی بالکل معمون اور محفوظ تھے۔ خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو وہ خون بن جاتا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی اصلی حالت میں رہتا، اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا وہ خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی 7 روز رہا۔ بالآخر پھر وعدے کے مطابق دعا کی گئی اور عذاب ٹل گیا، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے، اور اسی کو قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے، ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ بعد کی آیتوں میں رجس کے نام سے ایک چھٹے عذاب کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے اور چیچک وغیرہ کی وبائی امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایت میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جن میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ ان لوگوں نے پھر فریاد کی، دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا، پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو آخری عذاب آ گیا۔ سب کے سب اپنے مکان اور زمینیں سامان چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بحر احمر کا لقمہ بن گئے۔ فرعون کا تکبر، غیظ و غضب، ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا۔